السلام علیکم دوست، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست ثناء اللہ فاروقی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اینڈ سوسائٹی۔ آج کے دن میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ تاریخی واقعہ بھی سمجھ لیں یا قرآن پاک کا ایک مفہوم بھی ہے، ایک صورت کے نام سے معنون ہے، اور ہمارے لیے ایک سبق آموز اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایک درس بھی ہے اور واقعہ بھی ہے۔ قوم سبا کا ذکر آتا ہے قرآن پاک کے اندر۔ قرآن پاک میں سورۃ النحل بھی ہے، سورۃ السبا بھی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے اندر پراپر طریقے سے ذکر ہے۔ جیسے سورۃ النحل میں آیت نمبر 112 اور 113 میں یہ واقعہ آیا ہے۔ قوم سبا یہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے دور حکومت کے بعد انہوں نے اپنا بڑا نام کمایا ہے۔ قوم سبا کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جس ریاست جو انہوں نے ریاست بنائی ہوئی تھی، جہاں پر یہ ٹھہر رہے تھے، وہاں انہوں نے گندم کی فصل کو بڑا عروج بخشا، اور جو اور گندم کی فصل سے یہ آٹا جو بناتے تھے، اس سے روٹی بنا کر یہ جتنی استعمال کرتے کرتے، اور نعوذ باللہ باقی جو ان کے پاس روٹی بچ جاتی تھی، یہ اس روٹی کو ٹشو کی جگہ پہ یہ اپنے بچوں کے پخانے کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور یہ اس حد تک نہ شکری پر پہنچ گئے کہ ان کے اندر غرور اور تکبر نے ان کے دماغ کو سن کر دیا۔ واقعہ لکھا ہوا ہے پراپر طریقے سے سورۃ النحل آیت نمبر 112 اور 13 کے اندر، کہ وہاں پر یہی ذکر ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ذخیرہ کو غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا، یعنی یہ پراپر طریقے سے روٹیوں کو اپنے بچوں کے پخانے کی جگہ کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے اور اس کو پہاڑ کی ڈھیری بنا دیتے تھے۔ وہاں سے ایک نیک صالح بزرگ کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کے پخانے کو اس روٹی سے، جو روٹی گندم کے آٹے کی بنی ہوئی تھی، اس سے صاف کر رہی ہے۔ اس نیک صالح نے یہی کہا، بدبخت کیا کر رہی ہے، یہ کس کام میں مبتلا ہے؟ کہنے لگی، جاؤ جاؤ، اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم کریں گے۔ نیک صالح نے اللہ کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخش۔ فرماتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ لوگ کئی صدیوں تک اسی کام میں مبتلا رہے۔ آخر کار ان کی ناشکری کے سبب، ان کی اس بدبخت علامت کے سبب اور اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ اب ان کی پکڑ کس طریقے سے ہوئی؟ یہ جس پانی کو جس ندی کے ذریعے سے استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو خشک کر دیا۔ قحط کا دور آ گیا، ان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ جب قحط کی حالت میں، جب ان کے پاس پانی نہیں تھا، یہ آٹا نہیں گون سکتے تھے، روٹی نہیں بنا سکتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، اللہ کی پکڑ آئی۔ یہی لوگ جو روٹی پر اکڑ کر کے اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے تھے، اور انہوں نے اس روٹی کو غلاظت کے ساتھ ڈھیر لگا دیا تھا، یہ بھوک کی حالت میں اس پہاڑ پر جا کر لپکے، اور جو روٹیاں انہوں نے غلط طریقے سے استعمال کی تھیں ان تمام کو کھانا شروع کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں انہوں نے اس سارے کے سارے پہاڑ کو ہضم کر دیا۔ اور ایک اور تاریخ میں ایک اور جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اپنی فصلوں کو رونق بخشنے کے لیے، اپنی فصلوں میں بہار پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈیم بنا رکھا تھا، جو نخل پہاڑ کے سینٹر میں انہوں نے وہاں پر ایک ڈیم بنا رکھا تھا، وہاں پر پانی جمع کرتے تھے، اور جب بھی پانی دور دراز سے آتا تھا یا بارشوں کے ذریعے پانی جمع ہوتا تھا، تو وہاں پہ ڈیم کی صورت میں یہ اپنے پاس محفوظ کرتے تھے، تاکہ پانی کی قلت اور کمی نہ ہو اور ہم اپنی فصلوں کو صحیح طریقے سے کاشت کر سکیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی پکڑ کی تو اسی پانی کے ذریعے سے کی، اور اللہ تعالیٰ نے خون خوار چوہوں کو ان کی دیواروں میں مسلط کر دیا، جنہوں نے اس ڈیم کی دیواروں کو کھانا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آسمان سے تیز بارش ہوئی،
پانی بھرتا گیا، ڈیم پر اتنا دباؤ آیا، ادھر سے دیواریں کمزور ہو چکی تھیں، اور اس روایات میں آتا ہے، قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں بھی آتا ہے کہ وہ جو انہوں نے ڈیم بنایا ہوا تھا وہ ٹوٹا، اور اس کے پانی نے اتنی شدت اختیار کی کہ وہاں کی بستیوں کو، محلوں کو، تمام چیزوں کو اجاڑ کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے فرشتوں، جاؤ ان کی بستیوں میں کوئی بھی ایسا شخص جن کے اندر غرور اور تکبر تھا، کوئی بھی ایسا شخص یہاں نہ رہے، اور جاؤ پرندوں کو لے جاؤ اور ان کی لاشوں کو نچوڑ لو، ختم کر دو۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ساری قوم سبا کی جو بستی تھی ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئی، وہاں پر کچھ باقی نہ رہا، اور تو اور جو پرندے تھے وہ سارے کے سارے اس قوم سبا کا ایریا چھوڑ کر دور دراز چلے گئے، سوائے کوے اور سوائے کچھ ایسے پرندے ہیں جن کے کہ انہوں نے ان کے ٹوٹے پھوٹے محلوں میں اور ٹوٹے پھوٹے جو ان کے گھونسلے تھے وہ بنا لیے اور گھروں کے اندر رہنا شروع کر دیا۔ سنسان ہو گئی ہر چیز، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اور تو اور ان کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ ایسے مغرور اور متکبر تھے کہ انہوں نے اپنا تسلط والا نظام قائم کر دیا کہ جو امیر تھا وہ غریب پر ظلم کرتا تھا۔ اور سورۃ السبا کے اندر ایک آیت کا ترجمہ بھی ہے، انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی، اے اللہ ہمارے سفر کو طویل کر دے، لمبا کر دے۔ یہ دعا اس لیے مانگتے تھے تاکہ ہم دور دراز سفر میں رہیں اور ہمارے ساتھ کمزور لوگ جو ہوں وہ سفر نہ کر سکیں، اور ہمارے ساتھ وہ لوگ شامل نہ ہو سکیں جن کے پاس قوت اور طاقت نہ ہو۔ اور تو اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یہ اپنے بازار لگایا کرتے تھے تو انہوں نے اپنے بازار کو بستیوں سے اتنا دور رکھا ہوا تھا، وہاں تک غریب غربا لوگ جو ہیں جن کے پاس اتنی وقت اور طاقت خریدنے کی نہ ہو وہ نہ پہنچ سکیں۔ ان کی نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اب ہمیں یہاں سے کیا سبب ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دیتے ہیں تو ہمیں اس نعمت کی نہ شکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رب کی رضا پر راضی ہونا چاہیے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کھانے کے وقت روٹی کے ٹکڑے زمین پر پڑے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ خدارا اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کے احسان مند ہوں، یہ نہ ہو کہ کل آپ اس نعمت سے محروم ہو جائیں۔ خدارا آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور قوم سبا کی قوم سے عبرت حاصل کریں۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا ٹاپک آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔